جی شروع یہ ایک ابتدائی خاکہ ہے، جو انشاء اللہ تعالی ہم اس سیمسٹر کے اندر اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کی یہ جو بنیادی جو یہ عنوانات ہیں، صرف کسی ایک عنوان کے تحت ہم ایک سے زیادہ لیکچرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً کوشش یہ کی ہے کہ ان سارے عنوانات کا احاطہ کر لیا جائے کہ جو ہم علوم حدیث کے تحت مختلف کتب میں پڑھتے ہیں، قدیم اور جدید جتنی بھی جو ہماری تراث ہے، اس میں تقریباً علوم حدیث سے متعلق یہی موضوعات ہوتے ہیں۔ علم حدیث کا انشاءاللہ ہم تعارف جانیں گے، اس کی حجیت، اس کی فضیلت، اس کے آداب پہلے مرحلے پہ۔ پھر اسی طرح سے علم حدیث کی تدوین کیسے ہوئی، حدیث کی تدوین، اور علم حدیث کے اندر شروع سے اب تک کیسے ایک ارتقاء آیا، اور یہ فن کیسے اس کی تدوین کے اندر آ، یعنی تدوین کے ساتھ ساتھ اس کی تنقیح کیسے ہوتی گئی۔ اور پھر اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم اس کا ایک موضوع ہے، جب بھی یہ تعارف، بلکہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی علوم حدیث کا یہ تعارف، علوم حدیث پڑھے پڑھائے جاتے ہیں، تو بر صغیر کے اندر جو علم حدیث پہ کام ہوا یہ ایک مستقل موضوع بن چکا ہے، کیونکہ اس کام کا اچھا خاصا جو ہے اس کا ہماری تراث کے اندر شعر ہے، ایک بہت بڑا حصہ ہے بر صغیر کے اندر جو علم حدیث کا کام ہوا، تو اس کا بھی انشاءاللہ ہم تعارف جانیں گے۔ اسی طرح سے حجیت حدیث کا ابتدائی طور پہ تو بہت مختصر تذکرہ ہم پہلے لیکچر کے اندر دیکھیں گے، اور پھر جو اس کے اوپر اٹھنے والے جو شبہات اور اعتراضات ہیں، ان کو الگ سے بھی انشاءاللہ ہم موضوع بنائیں گے۔ پھر اس کے بعد دو طرح کے علوم و فنون علوم حدیث کے تحت ان کا تعارف جانا جاتا ہے۔ ایک پوری کیٹیگری ایسی ہے علوم و فنون کی، بہت سے علوم و فنون ہیں جن کا تعلق حدیث کے راوی کے ساتھ ہے۔ بہت سے علوم و فنون ہیں، علم الرجال ہے، پھر فن جرح و تعدیل ہے، پھر اس کے علم الرجال کے تحت مختلف اور ضمنی جو ہے وہ علوم ہیں، راویوں کے اسماء اور کنہ وغیرہ سے متعلق جو ہے وہ مباحث ہیں، مختلف اور متفق سے متعلق ہیں، اور اسی طرح سے ایک تاریخ ہوتی ہے۔ ایک تو ہم روایتی جو تاریخ پڑھتے ہیں، اور ایک راویوں کے حوالے سے اسپیسیفک کون سا راوی کس علاقے کے لوگوں کا جو ان کا حدیث کے ساتھ اشتغال ہے، جو روایت حدیث میں جن کا تذکرہ آتا ہے، اس پہ الگ سے بھی تاریخیں مرتب ہوئی ہیں۔ تو راوی سے متعلق بھی بہت سے علوم و فنون ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا بھی تعارف جانیں گے۔ اور پھر اس کے بعد روایت سے متعلق جو علوم و فنون اور مصطلحات ہیں، بنیادی اصطلاحات ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی جانیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کتب حدیث کا تعارف ہم جانیں گے، اس کی کتنی اقسام ہیں، کتنی طرح کی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کی کے اندر بھی جو ایک درجہ بندی ہے وہ بھی ایک اہم موضوع ہے، کہ کن کتابوں سے کس طرح کا آ، اشتغال اور ان سے یعنی استفادے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کے تحت ہم پڑھیں گے، اور ان کا حکم کیا ہے، درجہ بندی وغیرہ ان کی کیا ہے، جس کو ہم طبقات کہتے ہیں نا۔ تو کتب کے بھی، ان چیزوں کے بھی، ان کے بھی طبقات ہوتے ہیں، تو اس کا بھی تعارف انشاءاللہ جانیں گے۔ اسی طرح سے علوم حدیث، جیسے کتب حدیث ہیں براہ راست جو متن حدیث کے مصادر اور ماخذ ہیں، بالکل اسی طرح فن حدیث یا علم حدیث جو ہے، اس کے بھی بہت سے اصول اور علوم پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو علوم حدیث کے ایسے اہم مصادر کون سے ہیں کہ اگر ہم اس کورس میں بنیادی چیزیں جان لینے کے بعد اگر ہم اپنے مطالعے کو اپنے طور پہ بڑھانا چاہیں، مزید آگے بڑھنا چاہیں، تو اس طرح کے بڑے بڑے مصادر اور ماخذ کون کون سے ہیں۔ آخر میں آ، ایک عنوان میں نے رکھا تھا
کہ امت میں مختلف جو فرقے اور مختلف جو ہے طبقے آئے، جن کا جو بنیادی اہل سنت کے منہج سے جو مختلف جن کی رائے تھی، ان کا حدیث کے حوالے سے کیا نقطہ نظر رہا ہے۔ پہلے تو عمومی طور پہ گفتگو کا ارادہ تھا، لیکن آ، پھر یہ یعنی جتنے بھی یہ طبقات ہیں نا، اگر ان کو ذرا وہ بغور ان کا وہ دیکھا جائے، تو اس میں چاہے وہ خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، یا کوئی اور قدیم اور جدید، بنیادی طور پہ دو ہی چیزیں ہیں: یا وہ حدیث کو لیتے ہیں یا حدیث کو رد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو حدیث کو لینے والے ہیں، جو حدیث کو رد کرنے والے ہیں، ان کا تو ہم وہ ان شبہات وغیرہ کے ذیل میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ وہ کوئی ایسا مستقل ایک کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو مختلف ادوار میں ایسے لوگوں نے یا مستشرقین نے جو، وہ تو ظاہر سی بات ہے اس مین سٹریم میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن جو مختلف مسلمانوں میں سے بھی جو بعض آ، ہر دور کے اندر جو کچھ نہ کچھ ایسے عناصر ہیں، تو ان سب کو ملا کر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ منکرین حدیث کا طبقہ، وگرنہ وہ کوئی ایسا مستقل کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے کہ یعنی یہ ایک رجحان ہے، یہ ایک کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اسی طرح لیکن جو حدیث کا جن کا حدیث کے ساتھ اشتغال ہے، ان کے اندر بنیادی طور پہ دو پیرالل منہج ایک چل رہے ہیں، حدیث کو لینے کے، پرکھنے کے۔ آ، حدیث کے مصادر ان کے ہاں کون کون سے ہیں، ان کے رجال کون کون سے ہیں۔ ایک اہل سنت کا ہے، پہلے والی یہ ساری جو جو سب تعارف ہے وہ ہم اہل سنت کے حوالے سے وہ کریں گے۔ یہ آخر میں انشاءاللہ کوئی ایک آدھ لیکچر جو ہے وہ اہل تشیع کا، ان کے ہاں جو علم حدیث کا جو تعامل ہے، رواج ہے، ان کے ان حدیث کو پرکھنے کا، لینے کا، ٹھیک ہے، ان کے مصادر حدیث، اس کا انشاءاللہ ہم مختصراً اس کا بھی تعارف جانیں گے۔ تو یہ ایک ابتدائی خاکہ ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق ہم آ، اب کسی کے تحت جو ہے وہ ممکن ہے 2 سے 3 لیکچرز بھی ہو جائیں، تو یوں پورے سمیسٹر کے اندر اس کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم ان موضوعات پہ گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ اور اب ہم آ، کوشش، یہ پہلا جو لیکچر ہے نا، اس کو دیکھ لیتے ہیں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، وہ ہے بھی مختصر۔ ایک منٹ ذرا اس کو، اس میں کتاب کون سی پڑھنی چاہیے استاد؟ اس میں آ، کتابیں جو ہے نا وہ وہ نیچے جب مصادر کا ذکر آئے گا نا، تو اس میں ویسے تو میں تفصیل عرض کروں گا، لیکن یہ ہر موضوع کے لحاظ سے الگ کتاب سجیسٹ کی جا سکتی ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایک کتاب اگر علم الرجال وغیرہ پہ ہے، اسماء الرجال وغیرہ پہ، وہ فن حدیث کے باقی پہلوؤں کا ظاہر ہے اس میں وہ احاطہ نہیں ہوگا۔ ایک کتاب اگر اصول حدیث پہ خالص اس کی ٹرمز پہ ہے، مصطلحات پہ ہے، حدیث کی صحت اور ضعف کے حوالے سے یا کتب کی، اس میں ممکن ہے باقی وہ چیزیں ایسی نہ ہوں۔ ویسے اگر ہم سرسری طور پہ دیکھنا چاہیں، اگر آپ ابتدائی طور پہ، تو 2 3 کتابیں بہت اہم ہیں۔ ایک ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک اردو میں کتاب ہے تدوین حدیث، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ بہت اہم ہے۔ تدوین؟ اس میں تدوین حدیث اچھا۔ بہت ہی اہم کتاب ہے اس حوالے سے۔ اگر آپ حجیت حدیث وغیرہ کا بھی بہت اچھا اس کے اندر وہ مواد آ جاتا ہے۔ اور اسی مقدمے کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو مولانا ابوالعلا مودودی کی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے سنت کی آئینی حیثیت، ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اسی طرح سے ویسے بہت ابتدائی سا جو تعارف ان علوم و فنون کا اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اسلامی یونیورسٹی کے صدر ریٹائرڈ، وہ اب تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے فوت ہو گئے ہیں، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ ہاں، اللہ، ان کے نا محاضرات کی سیریز ہے، قرآن پاک پہ بھی ہے،
حدیث پہ بھی، سیرت پہ بھی. تو محاضرات جو حدیث ہے نا، اس کا مطالعہ بھی مفید رہے گا انشاءاللہ. وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو عربی میں ایک کتاب بہت اچھی ہے، ڈاکٹر نور الدین عطر، ان کی کتاب ہے منہج نقلی فی علوم الحدیث، اس طرح کا کوئی نام ہے شاید. تو وہ کتاب بہت اچھی ہے. تو اور بھی کتابیں ہیں، لیکن اردو سے آپ آغاز فرمائیں اگر موقع ملے تو. خاص طور پہ یہ جو کتاب ہے نا، سے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یہ دلچسپ ہے. تو اس سے بہت سی اور بھی چیزیں سمجھنے میں انشاءاللہ مدد ملے گی. اور اسی طرح سے ایک مولانا عبد الرشید نعمانی گزرے ہیں، بہت بزرگ تھے. ان کی ایک کتاب ہے، ویسے تو انہوں نے سنن ابن ماجہ کے تعارف کے حوالے سے وہ لکھی تھی، لیکن اس میں حدیث کی تدوین کا اور رحلہ وغیرہ کے حدیث کو جمع کرتے ہوئے محدثین نے کیا عظیمت کا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا، کیسے کیسے کارنامے. تو وہ ایک بڑا اچھا ذخیرہ وہ بھی بن گیا ہے. اس کا نام ہے ابن ماجہ اور علم حدیث. ابن ماجہ اور علم حدیث بہت بہت ہی عمدہ کتاب ہے، مولانا عبد الرشید نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی. اچھا جی، میں ذرا 1 منٹ یہ سلائیڈز وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آج کی. جی شیئر ہوگی نا؟ جی سر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کے اس سبق کے اندر بہت مختصر یہ جو تقریباً جو بھی چیزیں ڈسکس کریں گے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جس لیول پہ آپ حضرات موجود ہیں، سب کا تعلیم و تعلم سے ماشاءاللہ تعلق ہے، اور بہت یہ بنیادی باتیں ان کو ہم نے پڑھا سنا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ریویژن ہے. اس میں بہت بنیادی باتیں انشاءاللہ وہ ہم وہ کریں گے. اس میں سب سے پہلے تو علم حدیث ہے کیا. علم حدیث جو ہے بہت سادہ سی اس کی تعریف ہے کہ ایسا علم جس میں حدیث کو پڑھا پڑھایا جاتا ہے، سنا سنایا جاتا ہے، لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں حدیث کے ساتھ اشتغال ہوتا ہے. تو اصل ہم نے حدیث کی تعریف جاننی ہے. حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کا لغوی معنی جو ہے وہ تو یہ ہا دال سا، حدث کا یہ جو معنی لفظ ہوتا ہے، لغت میں اس کے بہت سے معانی ہیں. نئی چیز یا جدید اس کے مقابل کے لیے بولا جاتا ہے. یہ قدیم کی ضد ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے اسی سے ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے نا نیا نیا، کوئی اس کو ہم کہتے ہیں حادثہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ قدیم کی ضد ہے. حدیث فانی کو بھی کہتے ہیں. حادث حادث ہے نا، حادث کی اصطلاح تو ہم مشہور ہے. تو وہ قدیم کے مقابلے میں جیسے حادث بولا جاتا ہے، حدیث بھی بولا جاتا ہے. اور اسی طرح لغت میں اس کا ایک مطلب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ گفتگو، بات، کلام. قرآن پاک میں درجنوں جگہوں پہ اس معنی میں یہ حدیث کا لفظ آیا ہے، بکثرت آیا ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وغیرہ وغیرہ. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. تو اسی طرح سے لہو الحدیث، یہ لفظ کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، تو وہ اسی معنی میں ہے، گفتگو، بات، کلام. یہ جو دوسرا مطلب ہے نا حدیث کا، جب ہم اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہی مفہوم اس میں آ، آ جاتا ہے، اسی کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے. چنانچہ اصطلاح میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی طرف جس بات کی نسبت ہو جائے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. سادہ سی اس کی یہ تعریف ہے. تکنیکی طور پہ اس کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں، لیکن ایک تعریف تو بہت مشہور ہے ہمارے ہمارے ہاں درسیات کے اندر، بلکہ نصاب کی کتابوں میں بھی بچوں کو بڑی وہ کروائی جاتی ہے، اور وہ تعریف بہت خوبصورت اور جامع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. قول، فعل اور تقریر، کہ اس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہے، مبارک باتیں ہیں، وہ بھی آ جاتی ہیں. جو آپ کے مبارک افعال اعمال ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور جو آپ کی تقریر اور تصویب ہے، سواد کے ساتھ تصویب، کہ آپ کی خاموش منظوری، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فعل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، یہ ایک مستقل دلیل ہوتی ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپروو کر دیا. تقریر کا معنی جو ہے نا وہ اپروول ہے. ٹھیک ہے، ایک ویریفائی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاموشی کے ذریعے سے. میں، آپ، کوئی بھی اور ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان بالکل ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برا کام ہو اور ہم مصلحتاً خاموش ہو جائیں کہ ہمارا کوئی مفاد منسلک ہو یا کوئی اور وجہ ہو، کوئی ڈر خوف ہو. لیکن پیغمبر سے اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی مادی غرض سے، وہ اللہ کے کسی آ، وہ یعنی جو تبلیغی احکام کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی ذاتی خواہشات جو ہے وہ رکاوٹ بن جائیں، اور وہ وہاں پہ وہ خاموش ہو جائے. اگر بری بات ان کے سامنے ہوگی وہ لازمی ٹوکیں گے. اگر وہ نہیں ٹوکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اپروو کر دی. وہ بھی حدیث کہلاتی ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں. لیکن یہ تعریف بہرحال پھر بھی آ، اس کے اندر کوئی یعنی یہ پورے طور پہ جامع نہیں ہے. کچھ چیزیں اس میں شامل نہیں ہوتی. زیادہ جو زیادہ جامع جو تعریف ہے نا وہ یہ ہے جو میں نے یہ لکھی ہے. یہ ایک بزرگ گزرے ہیں 8ویں صدی ہجری کے، علامہ شمس الدین کرمانی رحمہ اللہ تعالی. اس میں یہ تعریف کی ہے انہوں نے حدیث کی، اور یہ تعریف بڑی جامع ہے، اور شاید سب سے عمدہ تعریف یہ ہے: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی قول منسوب ہو، جو فعل آپ کی طرف جس کی نسبت ہو، اور جو آپ کی تقریر ہو، تقریر سے مراد وہی ہے آپ کی جو منظوری ہوئی، یا کوئی آپ کے جو تخلیقی یا آپ کے اخلاق و کردار سے متعلق کوئی وصف، کسی وصف کا بیان ہو، یہ ایک اضافہ ہے اس میں. اور اس سے بہت سی ایسی چیزیں جیسے آپ کے اس نصاب میں بھی ہے، شمائل، شمائل ترمذی پڑھ رہے ہیں نا شاید. شمائل ترمذی جو ہے وہ شمائل المحمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ جی جی والتسلیم. جی جی تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہم پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک ایسا تھا، آپ کی رنگت ایسی تھی. اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق نہ آپ کے قول مبارک سے ہے، نہ آپ کا وہ فعل ہے، نہ آپ کی تقریر ہے، لیکن وہ آپ کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہے. چاہے وہ تخلیقی، یعنی وہ اس کا تعلق خلقت کے ساتھ ہے، آپ کی صورت کے ساتھ ہے، یا آپ کے کردار کے ساتھ ہے. خلوقی سے مراد وہ ہے. تو کھل کی سر خلقی کا مطلب یہ ہے جس کا تعلق آپ کی خلقت کے ساتھ ہے، آپ کی صورت کے ساتھ ہے. آپ کے جو ہے نا وہ جسمانی اوصاف جو ہیں، آپ کی رنگت، آپ کا آپ کی چال ڈال، آپ کی جو ہے وہ آپ کا قد مبارک، آپ کی آنکھیں، ٹھیک ہے، آپ کا اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ان میں غیر اختیاری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری اوصاف خلقی ہے جس کا تعلق آپ کی خلقت اور تخلیق اور صورت کے ساتھ ہے.
بدنی صورت کے ساتھ ہے. یہ ساری چیزیں جن جن کی بھی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی اس کو ہم حدیث۔ حدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث کی بڑی جامع تعریف ہے. اس کے بعد آگے آ جائیے. حدیث کے ساتھ ملتی جلتی کچھ اور بھی تعبیرات ہیں. مثال کے طور پہ سنت ہے، خبر ہے، روایت ہے، اثر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان میں آپس میں کیا فرق ہے؟ جوہری جو ایک بڑی اصطلاح جو بولی جاتی ہے وہ حدیث اور سنت کی ہے. سب سے پہلے ان کا دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیگر اصطلاحات کی طرف آتے ہیں. حدیث اور سنت میں آ، بہت سے محدثین کی رائے یہ ہے، اصول حدیث میں جو لکھنے والے ہیں، کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ ان دونوں کو ایک ہی شمار کرتے ہیں. اور ان کی یہ بات تقریباً یہ درست ہے. یہ بات اپنی جگہ پہ، اس پہ کافی آ، میں نے غور و خوض کیا. اور اس پہ جو تنقیحات اور یعنی اچھا خاصا کلام ہوا ہے. تو بہرحال ایک اگر ہم ایک براڈر اسپیکٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں، بڑے تناظر کے اندر، تو حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم حدیث کی کتاب ہے نا اس کو کتاب السنہ بھی کہتے ہیں. جتنی بھی ہیں کتب سنت ہم ان کو کہتے ہیں. اسی طرح سے آ، آ، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ شریعت کا کے مآخذ کیا ہیں، مصادر کیا ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سنت سے مراد حدیث ہی ہے. وہ حدیث کے جتنی بھی جو انواع بنتی ہیں، چاہے آپ کی تقریر ہے، قول ہے، فعل ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک شریعت کا ایک مستقل ماخذ اور مصدر ہے. اس لیے ان میں کوئی بہت زیادہ اس طرح کا فرق نہیں ہے. بہت سے حضرات کی تو یہ رائے ہے جن میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے شرح نخبۃ الفکر کے اندر، ان کی ایک کتاب ہے نخبۃ الفکر، اس کی شرح بھی انہوں نے خود ہی کی. شرح نخبۃ الفکر اس کو کہتے ہیں. تو اس کچھ جگہوں پر بہرحال فرق کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم سنت کی ٹرم جس کے لیے بولتے ہیں، وہاں پہ ہم حدیث کا وہ کی اس طرح استعمال نہیں کر سکتے. جہاں پہ حدیث کی اصطلاح کرتے ہیں وہاں سنت کی نہیں کر سکتے. تو ایسے یعنی دونوں اصطلاحات میں فرق کے جو چند مواقع ہیں ان کو ضرور ہمیں دیکھ لینا چاہیے. ایک تو فرق یہ ہے کہ سنت کو ہم بدعت کے مقابلے میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ حدیث کو نہیں، حدیث کی اصطلاح کو ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، یعنی بدعت کے مقابلے میں سنت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حدیث کی نہیں ہوتی. کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل یہاں پہ ایک گویا کوئی عمل ہوتا ہے یا کوئی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث جو ہے وہ پورے طور پہ اس کا یعنی معنوی لحاظ سے اس کا مد مقابل بنتی نہیں ہے، بلکہ وہ سنت ہی اس کا یعنی سنت کے مقابلے میں ہی یہ بدعت کا لفظ بولا جاتا ہے، حدیث کے مقابلے میں نہیں بولا جاتا. اسی طرح دوسرا جو بڑا فرق کا ایک بڑا موقع وہ یہ ہے کہ سنت سے مراد ایک عمل متوارث ہوتا ہے. یعنی وہ عمل جو امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائج کرنا چاہتے ہوں. ٹھیک ہے، حدیث کے اندر ہم بہت سی چیزیں ایسی بھی پڑھتے ہیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تو ہے، لیکن آپ ان کو امت میں جاری نہیں کرنا چاہتے تھے. مثلا ہم حدیث میں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سے زیادہ شادیاں تھیں، لیکن امت کے لیے یہ عمل متوارث نہیں ہے جس کی امت وارث بن سکے. اسی طرح ہم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے اختصاصات کا پڑھتے ہیں تذکرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ مسلسل آپ بغیر افطار کیے روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کے لیے آپ نے یہی فرمایا کہ سومو و افطرو. ٹھیک ہے، اسی طرح سے بعض مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استثنائی افعال بھی ملتے ہیں.
آپ یعنی جیسے مثال کے طور پہ نماز میں کوئی خاص ایسی حالت پیش آ گئی، یا قضاء حاجت کے وقت آپ کھڑے ہو کے آپ نے قضاء حاجت فرمائی کسی موقع پر، یا کوئی ایسے تعویل تو کی جا سکتی ہے کہ ظاہرہ اس موقع پر وہی چیز سنت ہوگی، لیکن جس چیز کو آپ امت میں رائج فرمانا چاہتے تھے وہ طریقہ کوئی اور تھا، وہ بھی آپ نے موقع ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پہ قضاء حاجت کیسے کرنی ہے، وہ پورے آداب ہمیں الگ سے مل جاتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس نماز کا کے وضو کیسا ہوتا ہے، وہ ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں، وہ سنت متوارث ہے، وہ عمل متوارث ہے۔ یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں بھی ملتی ہے کہ یعنی ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، ٹھیک ہے نا، امرین جو میں نے چھوڑا ہے، یعنی جو چھوڑنے سے مراد ہے کہ جس پر میرا عمل ہے اس کو تم نے تمسک اس کا کرنا ہے، تم نے اس کے وارث بننا ہے۔ تو سنت، عمل متوارث کے لیے سنت کا لفظ ہی بولا جاتا ہے۔ جبکہ حدیث جو ہے اس پہ اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو عمل متوارث نہیں ہوتی، کیونکہ فرق واضح ہو رہا نا، یعنی جو اس فرق کے جو مواقع ہیں۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پہ تینوں تین علوم یعنی یہ الگ الگ فنون کے اندر اصطلاحات کا بھی فرق ہے، جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے حدیث اور سنت میں فرق کے لحاظ سے۔ مثال کے طور پہ اصول حدیث کے اندر یعنی ہم حدیث کی جو اصطلاح ہے اس کو ہم بکثرت پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی روایت کے پہلو سے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ متواتر ہے، متواتر کا تو خیر، لیکن یہ جو صحت اور ضعف کے حوالے سے یہ موضوع ہے، سنت میں ایسی تقسیم ہم نہیں کرتے۔ یہ اصول حدیث کے اندر یعنی خبر کی صحت اور ضعف کی جو اقسام پڑھتے ہیں ان کے لیے جو ٹرم حدیث کی بولی جاتی ہے وہاں پہ ہم سنت کا لفظ نہیں رکھ سکتے، سنت کی ٹرم کو وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ ضعیف سنت ہے یا یہ صحیح سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ مشہور سنت ہے، یہ غیر مشہور سنت ہے، ٹھیک ہے، یا یہ حسن تقسیم سنت نہیں، جی حسن سنت یا ہے، حسن بالکل ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ہاں، ہاں جی، یہ تقسیم ہم وہاں نہیں کرتے، وہاں حدیث کا لفظ ہی بولا جاتا ہے، حدیث صحیح، حدیث مرفوع، حدیث فلاں وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحابی کی سنت ہے، یہ فلاں کی سنت ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی یہ موقوف حدیث ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن بہرحال 100% اگر ہم حدیث کی اصطلاح کو ریپلیس کرنا چاہیں سنت کے ساتھ، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اصول حدیث میں اس کا ایک الگ مفہوم ہے، بالکل اسی طرح سے اصول فقہ کے اندر سنت کا لفظ جس معنی کے لیے بولا جاتا ہے اس میں حدیث کو نہیں ہم رکھ سکتے، جس کو ایک بڑے معنی کے اندر وہ بڑے معنی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آ، آ، اپنا آ، کہ آ، اس کا یہ جو ماخذ ہے یہ سنت ہے ماخذ، ٹھیک ہے۔ اور میں نے پہلے ویسے عرض کیا تھا کہ بعض حضرات جو ہے وہ ان دونوں میں ایک تماثل وہ کہتے ہیں کہ حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ماخذ جو جب یہ شریعت کا ماخذ کہا جائے تو اصول فقہ میں کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ ماخذ حدیث نہیں ملے گا بلکہ سنت ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہاں جو سنت کی جو ٹرم ہے اس کو حدیث کی ٹرم سے یعنی بدلنا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اگرچہ بعض متاخرین کے ہاں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اسی طرح سے فقہ کے اندر فقی جب یہ سنت کا لفظ بولتا ہے تو وہاں پر بھی ہم حدیث کا لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ احکام کی درجہ بندی کر رہا ہوتا ہے، جو حکم فرض نہیں ہے، جو حکم واجب نہیں ہے لیکن شریعت سے ثابت ہے، وہ اس کو فقی کی اصطلاح کے اندر، فقہ کی اصطلاح میں فقی اس کو سنت کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہم یہ نہیں، حدیث نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے سنت کا لفظ ہی بولا جائے گا۔ تو یوں اصول حدیث کی ٹرم الگ ہے، اصول فقہ کی الگ ہے، فقہ کی الگ ہے،
تو یہ اگر یہ میں نے اس لیے ساری یہ چیزیں واضح کر دی ہیں کہ فرق کے یہ چند ایک مواقع ضرور ہیں، لیکن جب ہم بڑے تناظر کے اندر اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو حدیث اور سنت میں کوئی ایسا فرق ہم نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دلائل ہم حجیت حدیث کے دیتے ہیں وہی دلائل حجیت سنت کے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان میں کوئی اس طرح کا کوئی جوہری فرق نہیں ہے۔ اب رہا یہ جو خبر، اثر اور روایت وغیرہ یہ جو اصطلاحات ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ تو اس میں آ، حدیث کا جو لفظ ہے نا، یہ خبر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اثر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ محدثین خاص طور پہ جو قدماء ہیں، بالکل پہلے زمانے کے جو محدثین ہیں، تابعین اور تبع تابعین کے اندر یہ فرق جو ہے ہمیں زیادہ نہیں ملتا۔ جی کوئی اچھا، یہ فرق ہمیں زیادہ یہ کوئی ایسا نظر نہیں آتا۔ وہ خبر کو اور اثر کو بھی بالکل اسی مفہوم کے اندر بولتے ہیں جس مفہوم میں حدیث کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث، خبر اور اثر میں وہ کوئی فرق نہیں کرتے۔ ان تینوں اصطلاحات کو وہ ایک ہی معنی اور مفہوم کے اندر وہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بالکل ابتدائی طور پہ جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بعض کتابوں کے اندر وہ باقاعدہ وہ آثار کا یہ اس اصطلاح استعمال ہوئی ہے، کتاب الآثار۔ مثال کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کتاب الآثار، امام ابو یوسف کی ہے۔ اسی طرح سے امام طحاوی کی ایک کتاب ہے مشکلات الآثار، اور اس کی ایک شرح بھی ہے شرح معانی الآثار، ٹھیک ہے؟ ان تمام کتابوں میں اثر کی جمع ہے نا آثار، لیکن ان تمام کتابوں میں انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا جو جس یعنی وہ ہر طرح کی یعنی اس میں مرفوع حدیثیں بھی ہیں، موقوف بھی ہیں، بعض تابعین کے اقوال ہیں، بعض صحابہ کے اقوال ہیں، سب کے لیے آثار کا لفظ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے۔ تو متقدمین میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ البتہ ہمارے یہاں جو خراسان وغیرہ کے جو فقہا تھے، وہ ان میں محدثین اور فقہا وہ ان میں تھوڑا سا فرق کرتے تھے، جو کہ بعد میں آنے والے زمانے میں یہ فرق پھر ایک مستقل طور پہ کیا جانے لگا۔ وہ یہ کہ آ، جو حدیث مرفوع ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی، اس کو یہ خبر کہا کرتے تھے، اور جس کی سند جو ہے وہ صحابی یا تابعی تک پہنچتی اس کو اثر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی صحابی کا اثر ہے، مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر کا اثر ہے، حضرت عمر کا اثر ہے، یا تابعین میں سے مثلا حضرت حسن بصری کا اثر ہے، تو جو مرفوع حدیث ہوتی اب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی اس کو خبر کہا جاتا تھا، اور بعد میں یہ جو اسی طرح سے یہ معروف ہو گیا، اور اب ان میں یہ فرق کیا جاتا ہے کہ خبر سے مراد یہ گویا خبر جو ہے، یعنی حدیث کا لفظ جو ہے یعنی ایک وسیع تر معنی کے اندر جو ہے وہ تابعی اور صحابی کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں محدثین، لیکن اس میں پھر آگے وہ یہ ایک باریک فرق یہ رکھتے ہیں کہ خبر حدیث مرفوع کے لیے، اور اثر جو ہے یہ حدیث موقوف کے لیے۔ آگے چل کے حدیث کی اقسام پڑھیں گے تو اس میں یہ اصطلاحات زیادہ واضح انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ یہ جو ہم اقسام بھی کرتے ہیں نا، خبر واحد، خبر متواتر، وہ اسی خبر سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باقاعدہ یہ ٹرم حدیث کے ہی ایک مترادف کے طور پہ بولی جاتی ہے۔ اسی طرح سے خبر یہ حدیث اور روایت کے اندر بھی ہمارے یعنی عرف میں جب یہ بات یہ کہی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں اتنا کیا جاتا۔ عرف عام میں یہ دونوں سے ایک مراد لے لیا جاتا ہے، جی ایک روایت موجود ہے، ایک روایت میں یہ بات آتی ہے، ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں۔ لیکن بعض اصولیین ان کے اندر وہ فرق کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہوتی ہے نا، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اس کا جو ذریعہ ثبوت ہوتا ہے جس کو ہم سند کہتے ہیں، یہ جب یعنی ایک فن کے اندر یہ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے نا،
یہ اس ذریعے ثبوت کو، اس اسناد کو، اس سند کو یہ روایت کہتے ہیں۔ اور جو متن والا حصہ ہوتا ہے جس میں فقہ الحدیث ہوتی ہے، حدیث کا فہم ہوتا ہے، اس کو، اس کے لیے ایک الگ سے ٹرم وہ بولی جاتی ہے درایت۔ یہ روایت ہوتی ہے اور وہ درایت، ٹھیک ہے نا؟ یعنی یوں تھوڑا سا فنی لحاظ سے کبھی یہ حدیث کے، پوری حدیث کے ایک خاص حصے کو روایت کی اس اصطلاح کو جب بولا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص حصہ مراد ہوتا ہے، پوری حدیث اس سے مراد نہیں ہوتی۔ لیکن اچھا سر، بہرحال اس کا مطلب عام میں مطلب جو یہ ہے کہ وہ ہم دونوں دونوں سے ایک ہی مراد لے لیتے ہیں، عرف عام میں روایت بھی ہاں، حدیث بھی ایک ہی چیز ہے۔ جی متن متن کو بھی درایت کہہ سکتے ہیں؟ متن سے جو مفہوم ہے نا جو ہمیں مل رہا ہے ہاں جی، اس کے، یعنی جو فقہ ہے اس کی، اس کا جو مفہوم ہے جو ہم اخذ کر رہے ہیں وہ درایت ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، ٹھیک۔ یہی میں اور اس سے پیچھے جو ہے نا وہ جو جو سند ہے۔ کہ جو ذریعہ ثبوت ہوتا ہے حدیث کا، اس کو ہم روایت، فنی لحاظ سے روایت اصل میں وہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ جو ہاں راویوں کا سلسلہ ہے۔ نہیں، میں درایت بول رہا تھا سر۔ جی جی، درایت، درایت تو اس کو آگے متن کی جو فقہ ہے، ہاں متن بھی، ہاں جی۔ اہم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آگے۔ جی سر، اور جی۔ اس کے بعد آگے حجیت حدیث، یہ بہت ایک معروف، ہمارے جیسے جس کمیونٹی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، یہ دلائل تقریباً ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں اور ان ساری چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ صرف ایک مذاکرے کے طور پہ ان چیزوں سے ہم گزر جاتے ہیں۔ اصل جو اس کا ایک حصہ ہے کہ حجیت حدیث، کہ حدیث کیوں حجت ہے، میرے لیے حدیث کا ماننا کیوں ضروری ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کو، تو حدیث کا دلیل ہونا یہ کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ کون ہمیں پابند کرتا ہے کہ حدیث پہ ہم عمل کریں؟ اس کے تحت دو چیزیں، ایک تو وہ دلائل ہیں جن سے ہم حجیت حدیث سمجھیں گے، دوسرے نمبر پہ حجیت حدیث پہ وارد ہونے والے سوالات اور اشکالات ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم ڈسکس کریں گے ایک مستقل لیکچر کے اندر۔ سر دست ہم وہ سرسری سے وہ دلائل دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں حدیث کو، جو حدیث کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کرتے ہیں۔ یہ جو ظاہر سی بات ہے کہ حجیت حدیث پہ صرف ہم دلائل قرآن پاک سے دیں گے یا عقلی دلائل دیں گے، کامن سینس سے؟ کیونکہ حدیث سے تو ہم دلیل دے نہیں سکتے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، جس چیز کی حجیت ہے اسی سے تو وہ حدیث، وہ ہم دلیل نہیں لا سکتے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی حدیث کو ماننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری بات مانو، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہے تو آپ کا ہی فرمان، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حدیث سے ہم یہ دلائل نہیں دے سکتے، اس لیے یہاں پہ صرف قرآن پاک کی اجمالی طور پہ بے شمار آیات ہیں۔ بعض آیات تو اتنی واضح ہیں کہ وہ صرف اس کو لازم قرار نہیں دیتی، بلکہ یہ دیکھیے سورۃ النساء کی یہ آیت ہے، یہ نہ صرف یہ بیان کر رہی ہے کہ ایمان کا مدار اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے میں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے فلا وربک لا یؤمنون، بخدا آپ کے رب کی قسم یہ بالکل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ جو ان کے آپس کے معاملات ہیں ان میں بھی آپ کو فیصل نہ بنا لیں، پورے طور پہ اس میں آپ کا فیصلہ یہ تسلیم نہ کر لیں، صرف یہی نہیں بلکہ طیب خاطر کے ساتھ کریں، ان کے دل میں کوئی خلجان بھی باقی نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں، نہیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، پورے طور پہ اس کو یہ تسلیم کریں، اپنے یعنی سپرد کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں، آپ کے ارشادات اور آپ کے احکامات کے ماتحت۔ تو اس طرح سے بہت سی قرآن پاک میں آیات ہیں جن میں اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بے شمار جگہوں پہ آیا ہے۔ اسی طرح وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں، جو حکم دیں ان کو لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور آ، اسی طرح سے
آ، بعض جگہوں پہ بڑے خوبصورت اور ترغیب کے انداز میں، کسی جگہ ترغیب ہے، کسی جگہ ترہیب ہے، انذار ہے، تو ترغیب بھی موجود ہے کہ بھئی جو یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ صرف اللہ محبت نہیں کرے گا، بلکہ پچھلا سارا کھاتا وہ بھی صاف ہو جائے گا، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ اسی طرح سے یہ تو ترغیب تھی، اور پھر عذاب کی بھی وعید ہے کہ مخالفت پہ، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جو آپ کے حکموں کی مخالفت کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی آزمائش، کوئی عذاب جو ہے ان کو نہ آ پکڑے، دردناک عذاب۔ اسی طرح سے آ، یہ بھی بہت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اچھا نمونہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مبارک زندگی کو ہم نے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ یہ بھی حدیث کی حجیت کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کو ہم کیوں نہ مانیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک پہ تو عمل کریں، حدیث پہ عمل نہ کریں؟ زیادہ سے زیادہ بعض لوگوں کو یہ تحفظات ہو سکتے ہیں کہ قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تو یہی فرمایا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیغمبر بھی جو کچھ بات کرتا ہے وہ وحی سے ہی کرتا ہے۔ تو آ، اس لیے پیغمبر کی حیثیت بھی وہ آپ کی گفتگو، آپ کی احادیث، یہ بھی، ہاں یہ الگ بات ہے، اس کے لیے ہم ٹرم بول دیتے ہیں یہ وحی غیر مطلوب ہے، یا یہ وحی خفی ہے، لیکن بہرحال ہے وحی۔ اس کے بعد آ جائیے کہ آ، حدیث، علم حدیث کا کیا مقام ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، جو حدیث کی حجیت کو تسلیم کرے گا، یہ اگلی باتیں اسی کے لیے ہو سکتی ہیں کہ اس علم کے ساتھ اشتغال پہ اللہ تعالیٰ نے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، کن خوشخبریوں، کن انعامات، کن دعاؤں سے ہمیں جو ہے وہ اس کی خوشخبریاں دی ہیں، نوازا ہے، تو بے شمار ہیں۔ چند ایک جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ ذخیرہ حدیث میں مستقل طور پہ آ، اس پہ جو ہے نا وہ آ، آ، یہ مستقل ایک کام کی ضرورت ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس مرحلے پہ کسی کو کوئی دعا دی ہے، یہ ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ کام کر کے ہم اس دعا کا مستحق بن جائیں۔ بہت سی جگہوں پہ آپ نے فرمایا رحم اللہ امرأن، مثال کے طور پہ صلی اربعن قبل العصر، اللہ اس پہ رحم کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ تو اب اگر جیسے ہم بہت بڑوں بڑوں کی، بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے جاتے ہیں، بہت آسان سا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں اگر ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، عصر کے فرائض سے پہلے وہ سنتیں ادا کرنا ہے، صرف ہم نے اس کیٹیگری کے اندر آنا ہے، بس اور وہ فوائد سے وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، بعض روایت میں آتا ہے وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے، اس کو یاد کرے، اس کو اچھی طرح سے محفوظ کرے، اور اس کو آگے ادا کرے، کسی اور کو بھی آگے سنائے، ٹھیک ہے، آگے پہنچائے۔ تو کما سمع اگر یہ بھی لفظ ہو تو جیسے اس نے سنی ہے ویسے ہی وہ آگے بھی پہنچائے۔ اور یہ اتنی قیمتی دعا ہے، یہ وہی والی صفت ہے جو اہل جنت کو جنت میں ملنے والی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، ٹھیک ہے، سورہ غاشیہ کے اندر آتا ہے۔
تو جو جو صفت جنت میں حاصل ہوگی جنتیوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی دعا حدیث سے اشتغال رکھنے والے، حدیث میں مشغول ہونے والے کو وہی دعا دی ہے کہ اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ ویسے تو ہم آگے چل کے تعارف پڑھیں گے محدثین کا جو حافظہ ہے، اور یہ اس میں گو کہ یہ حیرت ہوتی ہے بعضوں کو کہ یہ کیسے اتنی یہ چیزیں یاد رکھ لیتے تھے سارا کچھ۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، غالباً استاد مکرم حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب سے شاید یہ سنا تھا یہ نکتہ، کہ شاید یہ اس دعا کا یہ جو ہے نا تر و تازگی، کہ بڑی عمر تک ان کا حافظہ صحیح سلامت رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھے ہوں گے شیوخ الحدیث بڑی بڑی عمر تک جو ہے وہ درس حدیث سے ان کا اشتغال رہتا ہے، مصروفیات یہ رہتی ہیں، تو یقیناً یہ اس دعا کے اثرات بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ جو تر و تازگی ہے اس کا تعدیر جو ہے وہ اثر رہتا ہے زندگی میں، اور یقیناً اس کے اعمال کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس دعا کا اس کا مستحق بنائے اس نعمت کا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ تعبیر بڑے خوبصورت انداز سے دی ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑا بہترین صدقہ جاری ہے۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے تیسرے سیمسٹر کی، جو ہمارا نصاب تھا مختصر البخاری کا، لیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے، فإن الشاہد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، کہ ممکن ہے یہ جس کو جس نے حدیث یہ سنی ہے یہ آگے اس تک پہنچا دے جو اس سے بھی زیادہ اس حدیث کو محفوظ کرنے والا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے جو استاد تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی یعنی آ، وہ بھی اتنے ہی ذہین ہوں، انہوں نے اتنا کام کیا ہو جو امام جس طرح کا کام امام بخاری نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کو جنہوں نے اس طرف لگایا ہے، ٹھیک ہے، وہ امام ابو حنیفہ ان سے کئی گنا زیادہ آگے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ بس اوقات ہم کسی کو کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آ، وہ ہماری بات سے ہم سے زیادہ کئی گنا زیادہ اس کو آگے فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ پھر آگے وہ کام لیتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے۔ تو یوں ہم تو ایک بات کہہ کے فارغ ہو گئے، لیکن ہمارا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھے انداز سے ترغیب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک اور حدیث، یہ اگرچہ قدر ضعیف ہے، لیکن امت نے جس طرح سے اس حدیث پہ عمل کیا، بڑے بڑے علماء نے ان کا جو تعامل رہا، اس حدیث کو لینے کا مزاج رہا، اس سے اور مختلف روایات جو اس کی آتی ہیں گو کہ ساری وہ ضعیف ہیں، لیکن مجموعی طور پہ اس کی سند میں کسی قدر وہ حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ امام سیوطی کی کتاب ہے جامع صغیر، اس کے اندر یہ حدیث آتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من سنتی، جو 40 حدیث یاد کر لے، آ، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو میں اپنی شفاعت میں شامل کر لوں گا۔ تو اسی سے امت کے ہر دور میں بڑے بڑے بہت سے علماء نے 40 یہ جمع کرنے کا اہتمام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف موضوعات پہ۔ میں چند سال پہلے جو ہے وہ ادھر چکر لگا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کے ادارے کے اندر بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے نا 40 کا وہ چل رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے موضوعات پہ انہوں نے 40 الگ سے جمع کی ہے، اور بڑا وہ ضخیم مجموعہ جو ہے وہ ان کا انہوں نے تیار کیا ہے۔ دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ مختلف موضوعات کے حوالے سے 40 احادیث کے مجموعے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی متقدمین میں بہت سے، ہمیں امام نووی رحمہ اللہ تعالی جن کی ریاض الصالحین ہے نا، انہی کی ایک کتاب ہے 40 للنووی، تو ہر دور میں یہ رہا ہے اس کا اہتمام۔ اسی طرح سے یہ حدیث تو نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا معروف مقولہ ہے کہ حدیث سے اشتغال رکھنے والا جو طبقہ ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے صحابہ اپنے دور میں ہوتے تھے، ان لوگوں میں اس طبقے کے اندر صحابہ کا پورا ایک جھلک موجود ہے، یہ صحابہ کا پرتو ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کی کل
ان کی دلچسپی کیا ہوتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر وقت دیکھنا، آپ کی باتیں سننا، ٹھیک ہے، آگے وہ نقل کرنا. تو یہ طبقہ جو ہے وہ گویا بالکل اسی طرح کی ایک ان کے اندر وہی کردار اور وہی انداز جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اہل الحدیث فی کل زمان کالصحابۃ فی زمانہم. حدیث کے آداب، یہ بھی علوم حدیث کا جب بھی یہ تذکرہ آتا ہے، اس میں یہ ایک اہم موضوع ہے کہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہمیں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے. تو بالکل یہ بھی آغاز میں اسی لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مذاکرے کی برکت سے مجھے اور آپ کو ان آداب پہ پورا اترنے کی توفیق دے. ایک تو اس میں حسن نیت ہے. حدیث کو پڑھتے سنتے ہوئے جیسے ہر کام میں اپنی نیت کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس معاملے میں زیادہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. حدیث کو اسی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے، تاکہ وہی جو دعا نضر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمع. اور ویسے بھی اس نیت سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں ہیں، اور ان کا ہم نے وہ جیسے اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے مختلف اس کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ حدیث پہ تنقید کے معاملے میں ہر بندہ جو ہے وہ جری ہو گیا ہے. تو آ، اس کا جو ہے وہ آ، حدیث کو تنقید کے انداز میں نہیں ہم نے پڑھنا. حدیث میں پیغام کیا ہے؟ حدیث اگر وہ ثابت شدہ ہے تو اس کو اپنی یعنی اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنی ہے. عمل کی نیت سے ہمیں حدیث کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے. اور اسی طرح سے ظاہری اور باطنی کیفیات کو بھی اس کے مطابق ڈھالنا ہے. ظاہری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان پاک صاف ہو. محدثین سے بکثرت یہ بات ان کے طریقے سے ان کے طریقے میں یہ پڑھنے کو ملی ہے، اور ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ باوضو حدیث جو ہے وہ باوضو پڑھتے اور سنتے تھے. یہ تو ظاہری کیفیت ہوگی. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تو غسل فرماتے درس حدیث سے پہلے، اور خوشبو لگاتے اور اچھا لباس پہن کے کہ یوں. اور اس کا تعلق اصل میں وہی باطنی کیفیت کے ساتھ ہے کہ گویا یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہیں، آپ کی مبارک باتیں جو ہے وہ بیان ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ باطنی کیفیات کو بھی ذرا اسی ماحول کے اندر وہ لے جانا چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم ادب ہے. اور جب باطنی کیفیت یہ ہوگی تو اگلی تعلیم و تعلم میں خود بخود وقار اور سلیقہ پیدا ہو جائے گا کہ حدیث کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. یعنی اس میں اس کا سماع کتنی توجہ سے ہونا چاہیے، کتنے ادب سے ہونا چاہیے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوں ہی کھڑے کھڑے وہ حدیث کا یعنی یعنی پورے اہتمام کے ساتھ اپنی مسند پہ بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے تھے. وہ اس چیز کو بھی کہ جلد بازی میں یہ تعلیم و تعلم نہ ہو، وہ کھڑے کھڑے حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے. تو موقع ہو مسئلہ وغیرہ بتانا ہے اور وہ الگ بات ہے، لیکن جو باقاعدہ جو درس ہوتا ہے اس کی کیفیت میں عرض کر رہا ہوں. اسی طرح سے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول میں دیکھ رہا تھا کہ غالباً خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیمار تھے اور صاحب فراش تھے. کسی نے ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے کوئی حدیث سنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. بس انہوں نے اتنا سنا اور وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور آپ کی بات ہونے لگے اور میں لیٹا ہوں. فوراً اٹھ کے بیٹھ کے انہوں نے وہ بات سنی. تو ان چیزوں کا جتنا لحاظ آ، ہم کریں گے اتنے ہی ان کے انوارات بڑھیں گے. اسی طرح سے ہم نے اپنے اساتذہ سے بڑوں سے یہ سنا کہ حدیث کے آ، اسباق پڑھتے سنتے ہوئے حدیث سے اشتغال رکھتے ہوئے جس عمل کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے درود پاک کا اہتمام. حدیث پڑھتے ہوئے بھی بار بار یہ انشاءاللہ موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ
साथ वैसे भी अमली ज़िंदगी में हमारे बाद اساتذہ ने जब ये दोरा हदीस हम शुरू करने लगे तो उस वक्त तो उन्होंने नसीहत की थी कि 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ना है। एक तस्बीह बंदा कर ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुख्तसर दुरूद पढ़ ले, या जितनी भी तौफीक हो, एक तस्बीह कर ले, 100 मरतबा कर ले, पढ़ ले, 500 मरतबा, या जितना भी दुरूद पाक की बहरहाल कसरत होनी चाहिए। इसी तरह से मामूलात ज़िंदगी में इत्तिबाए सुन्नत का अहतमाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी जो सुन्नतें रूटीन में हम बग़ैर किसी रुकावट के, कुछ तो है ना हमारे कोई मसाइल में हम उलझे हुए हैं, जो माशरती सुन्नतें हैं उनमें कोताही हो जाती है, लेन देन के मसाइल हैं, कारोबार के हवाले से मसाइल हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बआसानी हम अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं। सोने उठने, खाने पीने, चलने फिरने के, घर में दाखिल होने निकलने के, सवारी पे, ये जो छोटी मोटी जो हमारे छोटे मोटे मामूलात होते हैं, उनको बआसानी हम सुन्नत के दायरे में ला सकते हैं। तो ये भी एहतमाम होना चाहिए इन सारी चीज़ों से इंशाअल्लाह ताला, जो एक अनवारात मिलते हैं। कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी, रिकॉर्डिंग ये ज़्यादा ना हो जाए, इसको बंद कर दें।